اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر ایک حکیم آیا. اس نے آ کر اپنی دکان کھولی. چند دن گزرے، اس کے پاس کوئی بھی مریض نہ آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا تھا یہاں پر کہ مریضوں کا علاج کروں گا، کچھ اپنا روزگار مجھے مل جائے گا، لیکن یہاں پر تو کوئی مریض آتا ہی نہیں. تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں لوگ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب ان کو شدید بھوک لگتی ہے. بلا وجہ یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر بھی یہ ارشاد ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اسے پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ اوور ایٹنگ ہے. اسی سے ہی بیماریوں کی ابتدا ہوتی ہے. قانون مفرد اعضاء کے اندر ہم نے جو غذا کا چارٹ دیا ہوا ہے اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ کو شدید بھوک نہ لگے تب تک آپ نے نہیں کھانا. اور جاپانی سائنسدان اس نے ایک کانسیپٹ دیا 16 گھنٹے بھوک والا، کہ آپ 16 گھنٹے بھوکے رہیں، اس کے بعد آپ کے جسم میں کوئی انفلامیشن نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی. ہر بیماری اس کا علاج 16 گھنٹے بھوک رکھنا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے لیے یہ رمضان کا مہینہ ایک تحفے سے کم نہیں ہے. ایک طرف تو نیکیاں ہی نیکیاں، دوسری طرف یہ بھوکا پیاسا رہ کر اللہ پاک ہماری صحت بنانا چاہتا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے، ان لوگوں کو یہ نعمت نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 16 گھنٹے آپ بھوکے رہو. اور اللہ نے ہمارے لیے ایک آٹومیٹک یہ سسٹم رکھ دیا ہے کہ سال میں 30 روزے آپ نے رکھنے ہیں. پھر اگر آپ مزید اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیں. اگر اس سے بھی مزید آپ بہتر صحت بنانا چاہتے ہیں تو ہر مہینے میں 13، 14، 15 3 دن آپ روزے رکھ لیا کریں. اور اگر اللہ مزید کسی کو اور توفیق دے تو ہر پیر اور جمعرات کو بھی روزے رکھ دے. تو یہ آج سائنسدان جاگے ہیں کہ 16 گھنٹے کی بھوک ضروری ہے، لیکن میرے اللہ نے، میرے نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ نے اپنی صحت کی کیسے فکر کرنی ہے، کیسے آپ کی صحت بنے گی. اس کے لیے آپ کو روزے رکھنے ہوں گے. دوستو، قانون مفرد اعضاء نے غذا سے علاج، اس پہ بہت زیادہ اہمیت دی ہے.
دنیا کے کسی بھی طریقہ علاج کے اندر اتنی غذا کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قانون مفرد اعضاء کے اندر ہر غذا کا ایک مزاج بتا دیا گیا۔ ہمیں ایسی غذا کھانی چاہیے جو ہمیں بیمار نہ ہونے دے۔ دیکھیں، ایک بندہ اپنے لیے کپڑے کی جھونپڑی بناتا ہے اور ایک بندہ مٹی سے، گارے سے اپنے لیے کچا گھر بناتا ہے، اور تیسرا بندہ اپنے لیے ایک محل بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ اب جب طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، تو کپڑے والا وہ ٹینٹ، کپڑے والی وہ جھوپڑی، وہ سب سے پہلے اڑ جائے گی۔ پھر مٹی والا گھر جو ہے وہ بھی اڑ جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو باقی رہے گا، جس نے اپنے لیے اسٹرانگ محل بنایا، وہ باقی رہے گا۔ تو بالکل ایسے ہی 40 سال کے بعد آپ کو بیماریوں نے جکڑ لینا ہے، اگر آپ کی درست غذا نہ ہوئی تو۔ شوگر کا مسئلہ ہو جائے گا، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جائے گا، ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے گا، معدے کے مسائل ہو جائیں گے، جگر کے مسائل ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کی غذا درست ہوئی، آپ نے غذا نیوٹریشن اور منرلز کے لیے کھائی ہوگی، تو آپ ان بیماریوں کا دفاع کر سکتے ہیں، آپ ان بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی غذا اگر درست نہ ہوئی تو اس وقت سے پہلے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ دنیا میں غذا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نیوٹریشن فوڈ اور ایک جو ہے وہ پروسیس فوڈ۔ اب نیوٹریشن فوڈ کیا ہے؟ وہ غذا جو اللہ نے بنائی ہے۔ اور پروسیس فوڈ کیا ہے؟ جو لوگوں نے مختلف چیزوں سے ان کو پروسیس کر کے بنایا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ نیوٹریشن فوڈ کھانی چاہیے، پروسیس فوڈ نہیں۔ مثلا گندم ہے، اب گندم سے اگر میدا نکال دیں، اس سے بھوسی نکال دیں، تو باقی جو رہے گا وہ پروسیس فوڈ ہو جائے گا۔ لیکن خالص گندم آپ کھائیں گے تو یہ نیوٹریشن فوڈ ہے۔ آپ گنے کو لے لیجئے، گنے کو آپ چوسیں، زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے اس میں سے بنانے ہیں تو گڑ بنا لے، شکر بنا لے، لیکن اگر اس کو زیادہ پروسیس کر کے آپ نے چینی بنائی تو یہ پروسیس فوڈ ہو گیا، اور یہ انتہائی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی غذا ہے، اس سے ہمیں کیا مجھے منرلز ملیں گے
کیا مجھے وٹامنس ملیں گے؟ اب مجھے آپ بتائیں، آپ چائے پیتے ہیں، اس میں کون سے منرلز ہیں، کون سے وٹامنس ہیں؟ آج تک کسی نے یہ ثابت کیا ہو کہ اس کے اندر یہ منرلز ہیں، یہ وٹامنس ہیں؟ یہ جو آپ سوڈا والی سافٹ ڈرنک، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، اس کے اندر کوئی منرل ہو، کوئی وٹامن ہو تو مجھے آپ بتا دیجئے۔ یہ میدے سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، بسکٹ میں کوئی منرل یا وٹامن ہے؟ آج تک کسی نے کہا ہے کہ کیک کے اندر یہ منرلز ہیں، یہ وٹامن ہیں؟ پھر یہ کوکنگ آئل پروسیس کیا ہوا، چینی، یہ برگر، اس میں کون سے منرلز ہیں، کون سے وٹامنس ہیں؟ یہ رول، اس وٹامن کا نام بتائیں جو رول میں ہے۔ یہ پیزا، یہ جتنے بھی پروسیس فوڈ ہیں، کوئی منرل نہیں، کوئی وٹامن نہیں۔ جب یہ آپ کھاتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ بیمار ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہو ان چیزوں کا کہ یہ چیزیں مجھے نقصان دے رہی ہیں۔ تو اس وقت سے پہلے، اس طوفان سے پہلے ہمیں اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا ہوگا۔ ارسطو نے کہا تھا کہ آپ کی جو غذا ہے، آپ کی جو فوڈ ہے، وہی آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کل آپ کو میڈیسن غذا کی طرح کھانی پڑے گی۔ اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر ہمارے جاننے والے ایسے ضرور ہوں گے جو میڈیکل اسٹور سے شاپر بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی الگ میڈیسن، شوگر کی الگ میڈیسن، ہارٹ کی الگ میڈیسن، قبض کے لیے الگ میڈیسن، معدے کے لیے الگ میڈیسن۔ وہ بالکل غذا کی طرح وہ میڈیسن لے رہے ہیں۔ تو ارسطو نے کہا تھا آپ کی غذا ہی میڈیسن ہونی چاہیے، یعنی ایسی آپ غذا لیں جس سے آپ اپنا علاج بھی کر سکیں۔ اور یہ غذا، اس غذا کے بارے میں قانون مفرد اعضاء نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ سرد ہیں، ٹھنڈی چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ خشک ہیں۔ اس کا ہم نے باقاعدہ ایک چارٹ بنایا ہوا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ گرم ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ گرم تر ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں قانون مفرد اعضاء نے ہمیں بتا دیا۔ اب صرف یہ کہ گائیڈ کرنے والا کوئی ہو کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں بھی ہے تو میں نے 2 اصول بتا دیے آپ کو، ایک ہے نیوٹریشن فوڈ، ایک ہے پروسیس فوڈ۔ نیوٹریشن فوڈ جو اللہ نے بنائی ہے، قدرتی ہے، وہ چیزیں آپ لے لیں۔ جو پروسیس فوڈ ہے، جس کو بعد میں بنایا گیا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز، دوسری سے تیسری چیز، تو یہ پروسیس فوڈ ہے۔ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ جو نیچرل چیزیں ہیں، جو اللہ نے بنائی ہیں، وہ آپ کھائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اتنی ساری میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ 30 روزے
ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جہاں ہمیں اس سے نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے، وہاں ہماری صحت بنانے کے لیے بھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد روزے کا قطعاً یہ نہیں ہے کہ دن بھر اگر آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ساری کسر آپ جو ہے وہ افطاری میں نکال لیں اور سحری میں نکال لیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وہ چیزیں کھائیں جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں، جو آپ کو نقصان دیتی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اور وہ تقریباً ہر کسی کو پتا ہے۔ کچھ چیزوں کا میں نے ذکر بھی کر دیا۔ میدے سے بننے والی تمام تر چیزیں، چاہے وہ بسکٹ ہو، چاہے وہ کیک ہو، چاہے وہ سموسہ ہو، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، اس میں قطعاً کوئی منرلز نہیں ہے، کوئی وٹامن نہیں ہے۔ پھر پروسیس فوڈ جتنے بھی ہیں، یہ برگر، یہ پیزا، یہ رول، یہ ساری چیزیں، ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ صحت کو فائدے کے بجائے بہت زیادہ نقصان اس کو پہنچتا ہے۔ تو اچھی چیزیں کھائیں گے تو آنے والے طوفان سے، جو بیماری کی صورت میں آپ کے اوپر اللہ نہ کرے آنے والا ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں، اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ محل نما اس کو بنا لیں کہ جتنی بھی بیماریاں آئیں، جتنے بھی طوفان آئیں، جتنے بھی جھکڑ آئیں، ان سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ نالج صرف آپ تک محدود نہ ہو، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔